لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لینا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے. کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا. کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ. کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھائی قرآن ملا ہے.